الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے آج ہمیں سورہ فاتحہ کی تفسیر کو بیان کرنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں چند بنیادی چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک تو اس سورہ کی تفسیر سماعت کرتے ہوئے ذہن میں یہ رکھیں کہ اس اللہ کا ہی کرم ہے جس نے ہمیں یہ موقع اور توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس کی توفیق کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو سارے جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، الرحمن بہت زیادہ مہربان، الرحیم بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد کی ابتدا میں حمد کے اوپر الف لام ہے۔ الف لام کی وجہ سے ہی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تمام تعریفیں۔ تو یہ الف لام یا تو استغراقی ہے یا الف لام جنسی ہے۔ اگر الف لام کو استغراقی شمار کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر تعریف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ہر دور میں جو بھی تعریف کی گئی وہ اللہ کی ہی تعریف ہے۔ اگر جنسی ہو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعریف کا استحقاق رکھتا ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ جس کی بھی تعریف کی جائے حقیقت میں وہ تعریف اللہ کی ہے۔ کوئی انسان باغ میں جائے، اسے ایک پھول کا کھلنا خوبصورت لگے، وہ پھول کی تعریف کرے، یہ حقیقت میں پھول کی تعریف نہیں ہے، حقیقت میں پھول کے بنانے والے کی تعریف ہے، جس نے پھول کو نگہت عطا کی، رنگ عطا کیا، حسن و جمال عطا کیا، پھول کے اندر خوشبو پیدا کی۔ تو الحمد پہ جو الف لام ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ کائنات میں تعریف کے لائق اور قابل صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور جس کی بھی تعریف کی جائے حقیقت میں یہ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ الحمد تمام تعریفیں، تمام خوبیوں کا مالک۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں، اردو میں تو حمد کا مطلب تعریف ہے، اس کے لیے ثنا کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن عربی زبان میں حمد کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے وَالثَّنَاءُ عَلَى الْجَمِيلِ الْاخْتِيَارِ من نعمت او غیرہا۔ ایسی تعریف جو کسی کی اختیاری خوبی اور کمال پہ کی جائے، کسی کا وہ کمال جو اس کا اپنا ذاتی ہو، اس کے ارادے سے ہو، اس کی جو تعریف کی جائے گی اس کو حمد کہا جائے گا۔ اس لیے حمد صرف اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ اللہ کی ساری خوبیاں اس کی اپنی ذاتی ہیں، اللہ کی ہر صفت اس کے ارادے سے ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے، لہذا ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، ہم صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اور للہ اس کی مزید وضاحت کر رہا ہے۔ للہ میں جو لام ہے یہ اختصاص کے لیے ہے کہ ہم صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ اس بات کا لائق ہے، اس بات کا حقدار ہے کہ اللہ ہی کی تعریف کی جائے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور حمد کے لائق نہیں، اس لیے کہ جس کے پاس جو ہے وہ اس کا اپنا ذاتی نہیں، اللہ کا عطا کرتا ہے۔ اب کسی کے اندر کوئی خوبی پائی جاتی ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، لہذا حمد صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ حمد کی 3 اقسام ہیں، حمد قولی، حمد فعلی اور حمد قلبی۔ حمد قولی کا مطلب کیا ہے؟ قول، زبان،
کہ زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس لیے کہ اس نے ہمیں زبان دی اس لیے ہے کہ ہم اس کو اللہ کی تعریف میں وقف کر دیں۔ اللہ ہمیں شکر کرنے والی زبان عطا فرمائے۔ تو زبان سے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، اس کا شکر کرنا، یہ شکر قولی ہے، اس لیے کہ زبان کے ساتھ تعریف کرنا یہ انسان کا پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی تعریف کی جائے۔ شکر فعلی، عمل کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرنا، یعنی نیک کام کرنا، اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا۔ آج ہم زبان سے تو الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر عمل اللہ کے حکم کے خلاف ہوتا ہے۔ کسی نے کہا نا ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ ہاں، بڑی خوش نصیبی ہے، بہت سارے لوگ اللہ کو ایک نہیں مانتے، لیکن ہماری یہ بد نصیبی ہے کہ ہم اللہ کی ایک بھی نہیں مانتے۔ حقیقی حمد یہ ہے کہ زبان سے بھی اللہ کا اقرار کیا جائے اور عمل بھی اس کے مطابق ہو، یعنی یہ نہیں زبان سے الحمدللہ کہا جائے اور ہاتھ سے رشوت دے کے پیسے جیب میں ڈال دیے جائیں، یہ الحمدللہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ حمد حقیقی اور حمد فعلی یہ ہے کہ عمل سے بھی اس کی تصدیق کی جائے، اور حمد قلبی یہ ہے کہ دل میں اللہ کی نعمتوں کا جو ہے نا وہ اعتراف کیا جائے، اس کی نعمتوں کا دل کے اندر یقین پیدا ہو جائے، ہر وقت توجہ دھیان اور اللہ تعالیٰ کی طرف رہے۔ کسی کی تعریف اور حمد کیوں کی جاتی ہے؟ کسی کی تعریف کرنے کی 4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی ذات اتنی کامل ہو، اس کو دیکھ کر بلا اختیار اس کی تعریف کرنے کو دل کرے، کوئی عیوب سے پاک ہو، نقائص سے پاک ہو۔ دوسری وجہ کوئی احسان کرے، اس کی تعریف کرنے کو دل کرتا ہے۔ تیسری وجہ کسی سے مستقبل میں امید ہو یہ میری ہیلپ کرے گا، احسان کرے گا، اس کی انسان تعریف کرتا ہے۔ اور چوتھی وجہ کسی کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے، اس کے عقاب سے بچنے کے لیے، اس کی قدرت کے ڈر سے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں بدرجہ اتم اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، ذاتی خوبی اور کمال والی۔ اللہ کی عظمتوں اور شانوں کو دیکھ کے بلا اختیار انسان اس کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی احسان کرے، اللہ سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا، ماں کی پیٹ کے اندر بولنے کی بھی قوت نہیں، سننے کی بھی نہیں، دیکھنے کی بھی نہیں، اس وقت بھی اللہ کے احسانات اس کے اوپر جاری تھے، اور آج بھی اللہ کے احسانات اس پر جاری ہیں، کیونکہ اللہ کے احسانات بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ مستقبل میں بھی اسی سے امیدیں ہیں، وہ کرم فرمائے گا، فضل فرمائے گا، اور قیامت کے دن اللہ کے غضب و غضب سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ یوں تعریف کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی تعریف انسان کرتا ہے اس کی نعمتوں پر۔ کسی کی نعمتوں کو انسان جانے پہچانے، احسانات کو، تبھی اس کا شکر ادا کرتا ہے نا۔ اللہ کی تو نعمتیں بے شمار ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اب اللہ کی بے شمار تعریفیں ہیں، بے شمار اللہ کے احسانات ہیں، انکاؤنٹیبل نعمتیں ہیں۔ اے اللہ، جب تک ہم ان سب کو نہیں جانیں گے کس طرح ایک ایک کا شکر ادا کر سکیں گے؟ یہ تو ممکن نہیں انسان اللہ کے سارے احسانات کو جان سکے۔ اللہ کے بے شمار احسانات ہیں، جس کا حل امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں پیش کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا بڑا شکر ادا کرنے والے، انہوں نے اپنے گھر میں کمرے میں ایک جگہ مخصوص کی ہوئی تھی جہاں پہ وہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے۔ ایک دن رب کی بارگاہ میں کہا مولا تیری نعمتیں بے شمار ہیں، میں ان کو گن نہیں سکتا، تو ان کا شکر کیسے ادا کروں گا؟ شمار کروں گا تو شکر ادا کروں گا نا۔ اے اللہ تیری نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ رب کی طرف سے آواز آئی داؤد، جب تم نے جان لیا کہ تو عاجز ہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے، تو سمجھ تو نے شکر ادا کر لیا۔ تو اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کی ساری کا اظہار کر دینا، مولا تیری نعمتیں بڑی بے شمار ہیں، بہت زیادہ ہیں، میں جب ان کو جانتا ہی نہیں ہوں، ہر ایک کا تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار، بے بسی کا اعتراف کر لینا، یہ اس کی نعمتوں کا اظہار ہے۔ اس طرح پاک نبی نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیری نعمتیں بہت زیادہ ہیں، میں ان کا شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا، مولا میں اس طرح تیری تعریف نہیں کر سکتا جس طرح تو نے اپنی تعریف فرمائی ہے۔ تو گویا جب اللہ کی نعمتوں کا انسان اعتراف کر لیتا ہے تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہو جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعریف تو کوئی دوسرے کی کرتا ہے، اللہ نے اپنی تعریف کیوں کی؟
تو اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں کہ جب اللہ نے دیکھا کہ کسی میں اتنی استطاعت ہی نہیں کہ میرے نعمتوں کا شکر کا حق ادا کر سکے، کوئی انسان اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو اللہ نے خود ہی اپنی تعریف فرما کے ہمیں طریقہ کار بتا دیا، اس طرح اللہ کی تعریف کیا کرو۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ ابھی ہم لفظ حمد پہ گفتگو کر رہے ہیں، رب اور عالمین ابھی باقی ہے، تو حمد کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ ہم تعریف کرنے کے فوائد، جب انسان کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس کو اپنا بہت سارا فائدہ ملتا ہے۔ اللہ کی تعریف کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، ہر وہ اچھا کام جس کی ابتدا حمد سے، اللہ کی تعریف سے نہ کی جائے وہ ناقص اور ادھورا ہے، ناتمام ہے۔ لہٰذا ہر کام میں اللہ کی تعریف کی جائے گی، ہر کام میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کھاتے، کوئی چیز پیتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اللہ کے محبوب کھانا کھانے کے بعد یہ دعا مانگتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کھانا کھائے اور پھر کہے تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے بغیر استحقاق کے، میرا حق نہیں ہے، اس کا کرم ہے، مجھے رزق دیا اور بغیر میری محنت اور کوشش کے مجھے کھلایا پلایا، تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو گویا کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کرنا یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، جو شخص کھانا کھا کر کہے الحمدللہ، تو کھانا کھا کے شکر کرنے والا روزہ رکھ کے صبر کرنے والے کی طرح، یعنی جس طرح روزہ رکھ کے صبر کرنے والے کو اجر ملتا ہے، اسی طرح کھانا کھا کے شکر کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے چھینک آنے پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ یہ چھینک آنا، اس طرح آپ کمپیوٹر کو ریفریش کرتے ہیں نا، اس طرح ذہن کے اندر جب دباؤ آ جاتا ہے، کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو چھینک آتی ہے، ذہن فریش ہو جاتا ہے۔ اس لیے چھینکنے کے بعد چھینکنے والا کہے الحمدللہ، اور جو سن رہا ہے وہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، اور پھر اس کو جواب دیا جائے وَيَهْدِيكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ کتنا پیارا دین ہے جس میں ایک دوسرے کے لیے بھلائی چاہی جا رہی ہے، سراپا دعا بنا ہوا ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت ابو مالک اشعری اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی، صفائی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو نامہ اعمال الحمدللہ کہنے کی وجہ سے بھر جائے گا۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھر دیتے ہیں، لہذا سبحان اللہ والحمدللہ اس کے کہنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو گویا یہ الحمد، اللہ کی تعریف، یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی ضامن ہے۔ رب العالمین، رب کہتے ہیں پالنے والا، درجہ کمال تک پہنچانے والا۔ رب مصدر ہے، عربی زبان میں رب کا مطلب تربیت کرنا، اور تربیت کسے کہتے ہیں؟ تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ العزلی شیئا فشیئا، کسی چیز کو اس کی فطرت کے مطابق، ازلی استعداد کے مطابق آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانا، یہ رب کا معنی ہے۔ تو رب ساری کائنات کو اس کے مرتبہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ رب کا معنی پالنے والا بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ محدود معنی ہے۔ عربی میں اس کا معنی ہے کسی چیز کو اس کی استطاعت، اس کی حیثیت، اس کی فطرت کے مطابق اس کے درجہ کمال تک پہنچانا۔ اگر انسان اس چیز میں غور و فکر کرے تربیت میں، تو لاکھوں معارف اللہ کی ذات پہ اس کے اوپر واضح ہوتے ہیں۔ اللہ کس طرح ایک چیز کو اس کی حیثیت اور فطرت کے مطابق کمال تک پہنچاتا ہے۔ انسان بیج زمین کے اندر ڈال کے آتا ہے، زمین میں بیج ڈالا، اب وہ بیج دائیں بائیں پھٹ کے پھیل سکتا تھا، لیکن رب ہے نا جو اس کو اوپر اور نیچے پھیلنے کا موقع دیتا ہے۔ نیچے جاتا ہے تو جڑ بنتی ہے، اوپر آتا ہے تو اس سے پودا نکلتا آتا ہے۔ وہ ننھا سا بیج
جس کو اللہ زمین سے اٹھاتا ہے کہاں کہاں تک پہنچاتا ہے اور اس سے درخت بنتا ہے، پھل لگتے ہیں۔ اب اس کی استطاعت کے مطابق اللہ اس کو بڑھا رہا ہے نا۔ اب دیکھیں بیج آپ تربوز کا بھی ڈالتے ہیں، آم کا بھی ڈالتے ہیں، تربوز کا ڈالیں، آم کا ڈالیں، سیب کا آپ نے بیج ڈالا، چلیں آم کی تو گٹھلی بڑی ہوتی ہے، سیب کا بیج، تربوز کا بیج جسامت میں تقریباً سیم ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا میرا رب سیب کا درخت کتنا اونچا کر دیتا ہے اور تربوز کی بیل کو درخت نہیں بننے دیتا، زمین پہ پھیلا دیتا ہے، اور اس ایک بیج سے اللہ تعالیٰ تربوز بناتا ہے، اور تربوز کے اندر اللہ تعالیٰ کتنی مٹھاس رکھ دیتا ہے، کتنا پانی اس کے اندر رکھ دیتا ہے۔ یہ رب ہے جو اس کی حیثیت کے مطابق اس کو کمال تک پہنچا رہا ہے۔ وہی گھاس بکری کا بچہ بھی کھا رہا ہے، وہی گھاس خرگوش بھی کھا رہا ہے، تو اللہ خرگوش کو اس کے قد کے مطابق بڑھا رہا ہے، بکری کو اس کے قد کے مطابق، اونٹ کو اس کے قد کے مطابق، ہاتھی کو اس کے قد کے مطابق۔ یہ نہیں کبھی ہوا کہ خرگوش کا قد بڑھ کے اونٹ کے برابر ہو گیا اور اونٹ کا قد چھوٹا ہو کے خرگوش کے برابر رہ گیا ہو۔ میرا رب ہے نا، ہر چیز کو اس کے درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے، جس کی جتنی استطاعت ہے اتنی اس کو عطا فرما رہا ہے۔ اگر انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے تو رب کی قدرت کے بے پایاں کرشمے اس کے سامنے نظر آئیں گے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ پانی کے قطرے سے لوتھڑا بناتا ہے، ہڈیاں پیدا کرتا ہے، اس میں روح پیدا کرتا ہے، تو شکل و صورت بنتی ہے، پھر انسان بچپن میں آتا ہے، کمزوری، ناتفانی، ضعف، آہستہ آہستہ طاقت، پھر وہ جوانی کا عروج۔ یہ اللہ رب العزت ہی ہے نا جو انسان کو اس کمال تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے اس رب کا کتنا کرم ہے، کتنی عطا ہے کہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب ہی دیے جاتا ہے دینے والا، بے طلب ہی دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں اور جھولی بھر جاتی ہے۔ وہ ساری کائنات کو پالنے والا، درجہ کمال تک پہنچانے والا رب العالمین میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ ہمارا رب کسی خاص قوم کا نہیں، کسی خاص علاقے کا نہیں، کسی ایک مذہب کا نہیں، وہ ساری کائنات کا رب ہے، وہ ساری کائنات کو عطا فرماتا ہے۔ اس کی نعمتیں، اس کی نوازشیں، اس کی عنایتیں کسی خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ وہ سارے کائنات کا پالنے والا ہے۔ عالم، لفظ عالم پہ بھی تھوڑی سی گفتگو آپ سماعت فرمائیں۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کی جمع عالمین، اور عالم کہتے ہیں نشانی۔ ہر چیز اللہ رب العزت کی نشانی ہے، ہر چیز کو دیکھ کے رب کی یاد آتی، نکلتا سورج اس کی نشانی ہے، چاند کی چمک اس کی نشانی ہے، ستاروں کی ٹمٹماہٹ اس کی نشانی ہے، پانی کا ٹھہراؤ اس کی نشانی ہے، پہاڑوں کی استقامت اس کی نشانی ہے، ہر چیز رب کی نشانی ہے، اس لیے اس کو عالم کہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے۔ اب عالم کتنے ہیں؟ کسی نے کہا 18,000 عالم ہیں، مقاتل نے کہا 40,000 خشکی میں، 40,000 سمندر میں، تو یہ بے پایاں کروڑوں عالم ہیں جن کا شمار ہی نہیں، جن کا نام بھی انسان کو نہیں آتا، میرا اللہ ان کو بھی درجہ کمال تک پہنچا رہا ہے۔ اس لیے کائنات بڑی وسیع ہے اور ہمارا رب اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ ساری کائنات کا رب ہے، وہ ساری کائنات کو پالتا ہے، وہ ساری کائنات کو اسی نے تخلیق فرمایا۔ تو الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کی بے پایاں وسعتوں کا اظہار ہے۔ ہمارا رب کوئی محدود رب نہیں ہے، وہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس سے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ رب وہی ہو سکتا ہے نا جو سارے جہانوں کو جاننے بھی والا ہو، پہچاننے بھی والا ہو، درجہ کمال تک پہنچانے والا ہو، جو خود کسی کا محتاج ہو، اور رب تو نہیں نہ ہو سکتا۔ لہٰذا انسانوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت جن کی انسان پرستش کرتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تو خود بننے کے محتاج ہیں، ان میں ذاتی خوبی کوئی نہیں۔ تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ رحمان اور رحیم کی تشریح اب بسم اللہ میں سماعت فرما چکے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بے پایاں رحمتیں عطا فرمائے، ہم دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمتوں کے محتاج ہیں، وہ ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھے، وہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائے۔ وما علیہ